الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب. صدق الله المولى. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، آپ کی بیٹیوں پر ہماری بیٹیاں قربان ہو، آپ کے نواسوں پر ہمارے بیٹے قربان ہو، آپ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ آپ نے ہم کو پہلے دن سے آخرت کی بنیاد پر اٹھایا۔ ہماری بنیاد آخرت ہے، دنیا نہیں۔ ہمیں آخرت کی بنیاد پر اللہ کے پیارے نبی نے اٹھایا اور آخرت کی بنیاد پر ہمیں پہلے دن سے چلایا ہے۔ قرآن کریم نے بھی آخرت کو بہت کھولا، بہت کھولا۔ اس دیکھو، ابتدا میں قرآن کریم نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، تو بالغیب میں آخرت آ گئی تھی، لیکن فوراً آگے چل کر قرآن کریم کہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت آخرت۔ تو ہماری بنیاد جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت۔ چونکہ دنیا تو آخرت کا عکس یعنی پرچھایا ہے، تو جیسی چیز ایسا پرچھایا تو قاعدے کی بات ہے، بھئی گائے کا پرچھایا گائے جیسا، بکری کا پرچھایا بکری جیسا۔ ایسے چونکہ دنیا آخرت کا عکس ہے، پرچھایا ہے، تو جیسی آخرت ایسی دنیا، یہ صاف بات ہے۔ جیسی آخرت ایسی دنیا، اس کا عکس ہے دنیا۔ جی، آدمی محنت کر کے اپنی آخرت کو بناوے، اپنے آخرت کو بناوے، اور آخرت کے بننے کے لیے ایمان کو بنایا، اپنے اعمال کو اچھے بنائے، اپنی زبان کے بول اچھے، آنکھوں کا دیکھنا اچھا، کانوں کا سننا اچھا، کمائی کے نقشے اچھے، ماں باپ کے ساتھ کا سلوک اچھا، اڑوسی پڑوسی کے ساتھ کا برتاؤ اچھا، مصیبت زدوں کے کام آنا، گرتوں کو تھامنا، مجبوروں کی مدد کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھرانا، بیواؤں کے آنسو پوچھنا، یہ اسباب ہے جس سے آخرت بنتی ہے۔ تو آدمی نے محنت کر کے آخرت بنائی تو انشاءاللہ اس کی دنیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بنائیں گے، یہ طے بات ہے۔ آخرت بنے گی، انشاءاللہ دنیا بن جائے گی۔ وہ تو ہمیں ایک دھوکہ ہے کہ بھئی دنیا تو چیزوں سے بنتی ہے، اس لیے کہ رو ہے، بہاؤ کہتے ہیں نا، بہاؤ، ایک بہاؤ ہے، تو خوب محنت کرو تاکہ خوب مال آئے گا، خوب مال آئے گا تو خوب چیزیں آئے گی، اور خوب چیزیں آئے گی ہماری زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی۔ حالانکہ سراسر دھوکہ 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 جو ہے، یہ زندگی کے بننے کا تعلق چیزوں کے ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، ورنہ چیزوں والے اور ملک مال والے دنیا میں بہت آئے ہیں۔ ابو لہب وہ آدمی تھا کہ اس کی سالانہ انکم 1 کروڑ کی تھی، یعنی آج کا کروڑ نہیں، 1500 سال پہلے کا کروڑ اس کا، آج کا پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ سالانہ انکم 1 کروڑ۔ خوبصورتی اس کی بہت زیادہ، اس کے گال باقاعدہ چمکتے تھے، گالوں میں چمک تھی اس کے، سردار تھا جی۔ لیکن کیسا ناکام ہوا کہ اس کی ناکامی کو لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایسا ناکام کہ اس کے بیٹوں نے اس کی لاش کو چھوا تک نہیں، لکڑی سے دھکیل دھکیل کر کھڈے میں پھینک دی، ایسا ناکام۔ تو زندگی کے بننے کا تعلق چیزوں کے ساتھ اللہ نے رکھا بھی نہیں ہے، بالکل نہیں رکھا ہے۔ زندگی کے بننے کا تعلق کہتے ہیں آخرت کے بننے کے ساتھ، آخرت بناؤ،
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا اللہ تعالیٰ بنا دے گے. یہ ہوگا آخرت بناؤ انشاءاللہ دنیا بنے گی. آخرت بناؤ جی آخرت. اس لیے سمجھداری کا تقاضا ہے کہ آدمی دنیا میں فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارے. فکر آخرت جی فکر آخرت اللہ کرے ساری فکروں پر غالب. اس لیے سیرت پاک میں آتا ہے نا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے. گہری سوچ اونڈی سوچ اور وہ سوچ آخرت تھی. اس سے سیرت پاک میں لکھا ہے آپ ہمیشہ آپ دائم الحزن رہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے. دائم الحزن قائم آپ غم زدہ رہتے تھے. اس لیے دیکھو آپ سے تبسم ثابت ہے. کھلکھلانا جی کھلکھلانا کہہ کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ مارنا تالی مارنا اتنا کہہ کہا اتنا ہنسنا ہاتھ میں ہاتھ تالی مارو جی آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہاں آپ سے تبسم ثابت ہے. کھلکھلانا اس سے تو قبر میں اندھیری آتی ہے. قبر میں اندھیری آتی اس سے آتی ہے. اس آپ نے تبسم فرمایا آپ کا کھلکھلانا آپ کو نہیں ملے گا جی. تو آپ تو ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے. اور غم کہ تو غم آخرت کا تھا. آخرت کا غم. اسے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ وہ حضرت ساوانہ کہتی ہے کہ آخرت کے غم کو سینے سے چمٹا دو. آخرت کا غم اس کو سینے سے چمٹا دو. آخرت تو کہتے جس کو آخرت کا غم نصیب ہو جائے موت قبر قیامت پلصراط جنت جہنم یہ آخرت جو غم نصیب ہو جائے اسے حضور فرماتے. حالانکہ آپ اللہ کے لاڈلے حبیب ہیں لیکن آپ کیا فرماتے صحابہ سے اور صحابہ سے واسطہ بالواسطہ پوری امت سے کیا فرمایا حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں. حضور کہتے ہیں حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں نہیں کہہ سکتا ہوں قیامت کے دن میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. آخرت کا غم آپ کو آخرت کا غم. تو کہتے جتنا آخرت کا غم بڑھے گا نا اتنا دنیا کے غم سے اللہ غموم کہتے اس کو. ایک تو غموم ہے ایک غموم ہے. دو چیزیں ہیں. غموم کس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے سامنے اپنا غم خالی کر دے اپنا سینہ ہلکا کر دے اپنا دکھڑا کسی کے سامنے کہتے ہیں اس کو رو کر اپنا غم ہلکا کر دے غموم. اور ہموم کس کو کہتے ہیں آدمی کہہ بھی نہیں سکتا سہ بھی نہیں سکتا. ایسا کہہ بھی نہیں سکتا بیچارہ سہ بھی نہیں سکتا ہموم. تو کہ جتنا آخرت کا غم بڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے دنیا کے غموں سے اللہ سینہ خالی کر دیتے ہیں. وہ آدم کے بیٹے میں تیرے سینے کو فکروں سے خالی کر دوں گا. تیرے سینے کو جس کو آج کے ماحول میں ٹینشن کہتے ہیں نا ٹینشن ہر ایک کی زبان پر بچے کی میں سوچتا ہوں کہ بچے کی زبان پر ٹینشن ہے. ابا بہت ٹینشن میں دکھتے ہیں. بچے کی زبان پر ٹینشن بیوی کی زبان پر ٹینشن تیرا ابا بہت ٹینشن میں ہے ابھی ٹینشن اتنا عام لفظ ہو گیا. کہتے یہ اللہ کی ناراضگی عام ہو گئی. غموم جی کہتے اس کا راستہ ہے آخرت کا فکر بڑھاؤ. آخرت کا فکر. اس لیے حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مسلمانوں اپنی فکروں کی دنیا میں آخرت بساؤ. ہماری تو فکروں کی دنیا میں دنیا 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 نا یہ فرمایا کہ اپنی فکروں کی دنیا میں آخرت کو بساؤ. اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں میں تمہاری کفایت کر دے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں میں تمہاری کفایت کر دے گا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماوے کہ اللہ تعالیٰ سالوں کے کام مہینوں میں کر دیں گے. سالوں کے کام مہینوں میں کر دیں گے اور مہینوں کے کام اللہ تعالیٰ دنوں میں کر دیں گے. تمہیں اتنا تھکنا نہیں پڑے گا. آخرت اس لیے آخرت کو بہت اس کو بولنے کی ضرورت ہے. آخرت کو بہت سننے کی ضرورت ہے. آخرت کے چرچے کرنے کی بہت ضرورت ہے. میرے دوستو دنیا کے زیادہ چرچے دنیا کے زیادہ تذکرے اللہ کے غیر کے زیادہ تذکرے
اللہ کے غیر کی بڑائی کے تذکرے اس نے کیا کہ نا، اللہ کے غیر کی بڑائی کا تذکرہ یہ تو دل کی بیماری ہے. جیسے جسم کی بیماری ہے نا، ایسے دل کی بیماری ہے. اللہ کے غیر کی بڑائی کے تذکرے، اللہ کے غیر کی بڑائی کے تذکرے، دنیا کے تذکرے کہ دل کی بیماری ہے. اور دل کی بیماری کہ جیسے جسم کی بیماری آدمی کو زیادہ سے زیادہ زمین کے 2 گز نیچے لے جاتی ہے، اور دل کی بیماری کہتے جہنم کے تہہ میں، یعنی جہنم کے انڈان میں لے جاتی ہے. جہنم، اور اللہ پاک نے جہنم ایسی بنائی ہے کہ جتنے انڈان میں جاؤ اتنا عذاب بڑھتا جاتا ہے، عذاب بڑھتا جائے گا. اس لیے لکھا ہے نا کہ منافقین کی جہنم کافروں کی جہنم کے بھی نیچے ہے، عذاب بڑھتا جاتا ہے، عذاب. اسی دل کی بیماری سے کہتے ہیں آنکھیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم کے حلقوں بٹھا کر گھنٹوں گھنٹوں آخرت کو سنایا، گھنٹوں گھنٹوں آخرت کو سنایا ہے. اس سے میرے دوستو ہمارے مسائل کا حل یہ ہے، مسائل کا حل ہمارا یہ ہے کہ فکر آخرت کو اجاگر کرو. یہ دبی ہوئی ہے، فکر آخرت دبی ہوئی ہے. اس سے آپ دیکھو ایمان دیتے مذاکرے کی بات ہے کہ دن گزر جاتا، رات گزر جاتی، ارے ہفتوں گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے، آدمی کو اپنی آخرت یاد نہیں آتی. اللہ ماشاءاللہ آخرت یاد نہیں آتی. مجھے مرنا ہے، قبر میں سونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے. میری نیکی اور گناہ تولے جائیں گے. نیکی کا پلہ جھک گیا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا میری لٹیا ڈوب جائے گی. آخرت کے تذکرے آدمی کو یاد نہیں آتا ہے. دنیا، چونکہ دنیا جادوگر ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا جادوگر ہے، اور اس کا جادو دلوں پر چلتا ہے. دنیا کا جادو دل پر چل جاتا ہے، پھر خلاص ہو گیا. پھر اس کو حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، ماں کیا، باپ کیا، کچھ دکھتا نہیں ہے. دنیا کا جادو چل گیا ہے. اس سے میرے بھائی دوستو بزرگوں ہمارے مسائل کا حل ہے فکر آخرت جو دبی ہوئی ہے. فکر آخرت کو اجاگر کرو. جتنا آخرت کا فکر بڑا، دنیا کی فکروں سے اللہ نجات دیتے جائیں گے. ہمیں حضرت فرماتے ہیں جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا وہ جادوگروں کے سارے سپولیوں کو نگل گیا. موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا وہ جادوگروں کے سارے سپولیوں کو نگل گیا. کہتے ایسے فکر آخرت ہے. فکر آخرت اجاگر ہوئی کہ دنیا کی ساری فکروں کو انشاءاللہ نگل جائے گی. دنیا کی ساری فکروں کو نگل جائے گی. اللہ ٹینشن، جس کو ٹینشن کہتے ہیں نا، جو بہت ساری بیماریوں کی ماں بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ ٹینشن سے نجات عطا فرمائیں گے. اللہ سکون عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا سایہ، جس کو آخرت کا غم نصیب ہو جائے، یوں لکھا ہے کتاب میں، جس کو آخرت کا غم نصیب ہو جائے وہ اللہ کے سائے میں رہتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے. جس کو آخرت کا غم نصیب ہو جائے، آگے لکھا ہے جس کا مقصد دنیا بن جائے، دنیا دنیا دنیا، اس کا اڑنا بچھونا دنیا ہے، تو کہتے ہیں عجیب بات ڈرنے کی لکھی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے بھائیوں جب اللہ سے تعلق کٹتا ہے نا، آدمی کا اللہ سے تعلق کٹتا ہے، اس کا سب سے پہلا اثر دل پر پڑے گا کہ دل بے چین ہو جائے گا. یہ پہلا اثر ہے. اس لیے دلوں میں جو سکون آتا ہے نا، وہ چیزوں کی بنیاد پر نہیں آتا ہے. دلوں میں سکون آتا ہے وہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر آتا ہے. دلوں میں جو سکون آئے گا وہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر آئے گا. جتنا اللہ کا تعلق بڑھے گا دلوں میں سکون آتا چلا جائے گا. جیسے صحابہ کے بارے میں لکھا ہے نا کہ میدان جنگ میں کہ سامنے دشمنوں کی فوج ہتھیاروں سے لیس ہے، ہتھیاروں سے سجی ہوئی ہے، ایسے میدان میں صحابہ کو اونگ آ جاتی تھی. اونگ کیسی اونگ آتی تھی؟ کہ تلوار ہاتھ سے گر جاتی تھی. کیسی اونگ آتی تھی؟ میدان جہاد میں اونگ آ جاتی تھی. اندر کا سکون تھا. یہ سکون اللہ کا تعلق بڑھے گا انشاءاللہ. سکون دلوں میں سکون آتا، دلوں میں جو سکون آتا ہے وہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر، اللہ کے تعلق کی بنیاد پر آتا ہے.
تو جتنا فکر آخرت بڑھے گا ہمارا انشاءاللہ اللہ سے تعلق ہمارا قوی ہوتا چلا جائے گا. جتنا فکر آخرت بڑھے گا انشاءاللہ ہمارے اعمال سنورتے جائیں گے. ہمارے اعمال سنوارنے کی چیز میرے دوست اعمال ہے. ہم اپنے اعمال کو اچھا بنائیں. اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنے اعمال اللہ کرے اچھے بنے. اچھے اعمال بنے تو دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اس کے تذکرے گھروں میں بھی کرنے چاہیے کہ گھروں میں تعلیم کرو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے گھر والوں کو 3 باتیں سمجھاؤ. گھر والوں کو ہماری ذمہ داری ہے. خالی کمایا کھلایا ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی. ذمہ داری ہماری ہے کہ اپنے گھر والوں کو 3 باتیں سمجھاؤ. ایک گھر والوں کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ. اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں. اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ لوگوں اپنے گھر والوں کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ. دوسرا کہتے تھے گھر والوں کے بات سمجھاؤ پیار محبت سے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ. ایک ہی راستہ. اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ بچوں کو سمجھاؤ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ. تیسری بات فرماتے تھے اپنے گھر والوں کو آخرت سمجھاؤ. گھر والوں کو آخرت سمجھانے کی چیز ہے. نبیوں نے آخرت سمجھائی ہے. نبیوں نے آخرت سمجھائی ہے. آخرت اپنے گھر والوں کو آخرت سمجھاؤ تاکہ اللہ کرے آخرت سمجھ میں آئے گی تو آخرت کے بنانے کا فکر پیدا ہوگا. اعمال انشاءاللہ ہمارے اعمال سنورتے جائیں گے. اعمال ہمارے اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے اور اعمال اچھے ہوئے دنیا بھی اچھی بنے گی. اعمال کا اثر دنیا میں بھی ہے اور اعمال کا اثر کہتے آخرت میں بھی ہے. اعمال اچھے دنیا اچھی. اعمال بگڑتے ہیں تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس کا اثر دنیا میں پہلے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ماں باپ کی نافرمانی کرنا, ماں باپ کو ستانا, ماں باپ کا دل دکھانا, کہتے ایسا عمل ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں شروع کر دیتے ہیں. ہر عمل کی نہیں, بعض اعمال ایسے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں. آخرت کا حساب الگ ہے. قطع تعلق رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا کہتے اس کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں اعمال بد جس سے روزیاں تنگ ہو جاتی ہے. روزی آنے کے لیے قریب ہو گئی تھی وہ روزی دور ہو جاتی ہے. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں اعمال بد کہ جس سے آدمی کا چہرے کا نور چلا جاتا ہے. چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. آدمی بے چین ہوتا ہے, بے چینی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو بعض اعمال بد ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے. آدمی موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو بنانے کی بہت ضرورت ہے. گھروں کے اندر تعلیم, مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا, گھر کی ملاقات کرنا, گھر جا کر آخرت کے تذکروں کو زندہ کرنا. نبی ہے نا گھر جاتے تھے, بغیر بلائے جاتے تھے. گھر جا کر آخرت کے تذکرے کرنا تاکہ اللہ کرے ہماری زندگیاں ایمان اعمال سے آراستہ ہوتی جائے. ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ پرسکون بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوار دے. یہ فکروں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے. 4 مہینے 40 دن ماہانہ ترتیب اور مسجد و جماعت کے اعمال جو ہے یہ 5 اعمال مسجد و جماعت کے ہمارے بڑوں نے اللہ کی ذات سے امید وابستہ کر کے کہا ہے ان اعمالوں میں لگے رہو. امید اللہ کی ذات سے ہے. اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیں گے. اور مسلمان کا سب سے بڑا کام, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. مسلمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے جس دن ہمارا ڈولا دنیا سے اٹھے ہم ایمان کو لے کر دنیا سے چلے جائے. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.